بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، اس سے پہلے میں آپ کو اقبالیت کے حوالے سے 3 لیکچر دے چکی ہوں۔ ان میں سے ایک سلیبس سے متعلق تھا، دوسرا لیکچر نظم طارق کی دعا سے متعلق، اور تیسرا لیکچر نظم مسجد قرطبہ سے متعلق تھا، جس میں ہم نے مسجد قرطبہ کا پہلا اور دوسرا بند پڑھا تھا۔ آج ہم نے تیسرا اور چوتھا بند پڑھنا ہے۔ مسجد قرطبہ اقبال کی ایک مشہور و معروف نظم ہے، جو ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے، جسے انہوں نے ہسپانیہ یعنی اندلس کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھا ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اس نظم کا شمار اقبال کی مشہور اور طویل نظموں میں ہوتا ہے۔ مسجد قرطبہ 8 بندوں پر مشتمل ہے، اور ہر بند میں ایک مرکزی خیال پایا جاتا ہے۔ جی طالبات، آج ہم شروع کرتے ہیں مسجد قرطبہ کا تیسرا بند۔ تیسرے بند کا پہلا شعر ہے: اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ حرم قرطبہ کے معنی ہے شہر قرطبہ، شہر قرطبہ کی مسجد، اور دوام کے معنی ہے ہمیشگی جس کو فنا نہ ہو، رفت و بود فنا ہونا۔ اس شعر میں شاعر نے یعنی شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے شہر قرطبہ کی عظیم مسجد، تیری ہستی یا تیرا صفحہ ہستی پر اب تک موجود ہونا صرف اس لیے ہے کہ تیرے عشق نے یعنی ان لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے تھے، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اور عشق چونکہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس لیے مسجد تجھے بھی فنا نہیں ہے۔ صدیوں کی تند و تیز مخالفانہ ہواؤں کے باوجود تو آج بھی صفحہ ہستی پر موجود ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسجد یعنی مسجد قرطبہ تعمیر کرنے اور کرانے والوں کے عشق کا عکس اس مسجد میں موجود ہے۔ عشق کو فنا نہیں، اسی لیے آرٹ کے ہر اس نمونے کو بھی فنا نہیں ہے جس کو صاحبان عشق نے تعمیر کیا ہے۔ مسجد قرطبہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جی طالبات، دوسرے شعر میں آ جائیں۔ سنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ خشت و سنگ کے معنی ہے اینٹ اور پتھر سے تعمیر ہونے والی عمارتیں، چنگر و باگ کے معنی ہے موسیقی، اور صوت کے معنی ہے آواز، نمود کے معنی ہے ظاہر ہونا، تخلیق ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مصوری تعمیرات، موسیقی ہو یا خطاطی یا شاعری ہو، کوئی بھی فن اور کوئی بھی ہنر کیوں نہ ہو، اس میں عقل کو حیران کر دینے والے کام موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ کام جو محض عشق کی بدولت ہوتے ہیں ان کو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اسی لیے فن میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ فنکار میں جذبہ عشق موجود ہو۔ جس فنکار میں یا جس شخص میں اپنے کام سے عشق موجود ہوگا، اس کام کو فنا نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد قرطبہ کو تعمیر کرنے والوں اور کرانے والوں کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عشق کا جذبہ موجود تھا، تو اسی لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، یعنی آج بھی مسجد قرطبہ اسی وجہ سے اس صفحہ ہستی پر نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 3: قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ جی تیسرا شعر ہے یہ۔ تیسرے شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی ہے قطرہ خون جگر، اس سے مراد ہے مسلسل جدوجہد، اور سل کے معنی ہے پتھر، صدا آواز۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اگرچہ جذبہ عشق کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو انسان کا دل پتھر سے وہ دل بن جاتا ہے جس میں انسان ہونے کا اور خالق کی پہچان کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ پتھر دل وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا جذبہ انسانی موجود نہیں ہوتا، یا جذبہ انسانی سے وہ دل خالی ہوتا ہے۔ جب کسی دل پر عشق کا فیضان ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے انسانی جذبے کا مظہر بن جاتا ہے،
ویسے ظاہری طور پر تو یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جب دل کے اندر نورانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں تو یہ خون جگر سل کو دل بنا دیتا ہے، یعنی پتھر کو جذبہ انسانی کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس میں سے جو بھی آواز نکلتی ہیں، چاہے وہ شاعری کی ہو یا موسیقی کی ہو، اس میں حرارت، جلن اور دلکشی کی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہر پرتاثیر آواز خون جگر کی مرہون منت ہے، ورنہ تو وہ وہی روح کو بے کیف اور انسان کو حیوان بنانے والی شاعری اور موسیقی ہے جو ہمارے ملک کے ترقی پسند کہلانے والوں کی ہے۔ گوشت کے لوتھڑے سے ایسی ہی آوازیں نکل سکتی ہیں، لیکن اگر گوشت کا یہی لوتھڑا یعنی دل، اس میں خالق کی صفات پیدا ہو جائیں تو پھر انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی کارنامہ سر انجام دے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 میں آ جائیں۔ تیری فضا دل فروز، میری نواز سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔ دل فروز کے معنی ہے دل کو روشن کرنے والی، نوا کے معنی ہے آواز، سینہ سوز سینہ جلانے والی، دل میں حرارت پیدا کرنے والی، کشود کے معنی ہے کھلنا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، اے مسجد قرطبہ، چونکہ میری شاعری اور تیرے وجود کا محرک ایک ہی ہے، یعنی خون جگر یا جذبہ عشق ہے، اس لیے ہم دونوں کے فن میں کوئی نہ کوئی خوبی کا رشتہ موجود ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میری شاعری میں اور مسجد قرطبہ میں ایک مشترک صفت ہے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ جذبہ عشق۔ اس جذبہ عشق سے تیرا ماحول دلوں کو روشن کرنے والا ہے۔ تیری فضا میں خدا کی جلوہ گری نظر آتی ہے، اس کی تجلیات انسانی دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ میری شاعری میں جو عشق بھرا ہوا ہے وہ اپنے سامع اور قاری کے سینے میں آگ بھڑکا دیتا ہے، ان کے سینوں میں غیر خدا کے خس و خشاع کو ختم کر ڈالتا ہے۔ یا میری شاعری یہ کام کرتی ہے کہ لوگوں کے بند دلوں کو کھول دیتی ہے، ان کے دلوں کو جذبہ عشق سے آشنا کر کے ان کو پتھر سے دل اور گوشت کے لوتھڑے سے قلب منیب بنا دیتی ہے اور اسے جوہر قابل بنا دیتی ہے۔ ایسے دل والے تیری فضا میں پہنچ کر اللہ کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، عظمت، جمال اور جلال وغیرہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ شاعری کو خلوص اور جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر شاعری میں جذبہ عشق پیدا ہو جائے تو اس شاعری کو بھی فنا نہیں ہے۔ شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 ہے، عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سفر کبود۔ 5واں شعر ہے یہ۔ عرش معلیٰ کہتے ہیں بلند و بالا تخت، سینہ آدم آدمی کا سینہ، آدمی کا دل، کف خاک مٹی کی مٹھی، سفر کبود نیلا آسمان۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آدمی کا سینہ یعنی دل، بلند و بالا تخت خدا تعالیٰ سے کم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کہیں سما سکتی ہے تو وہ مرد مومن کا دل ہی ہے۔ اگر یہ اس مٹی کی مٹھی یعنی آدمی کی رسائی یا پرواز کی انتہا نیلے آسمان تک ہے، یعنی وہ خلا سے نکل کر افلاک کے اس پار نہیں جا سکتا، لیکن جب اس مٹی میں عشق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود عرش بن جاتا ہے، وہ دل اس کا مقصوم بن جاتا ہے جس میں خدا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر انسان اگر کوشش بھی کرے تو نیلی آسمان تک پہنچ جائے گا، لیکن اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے اگر جا سکتا ہے تو مرد مومن کا وہ دل ہے جس میں جذبہ عشق موجود ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسانی دل کو بھی اس کی تجلیات منور کرتی رہتی ہیں۔ وہ جہاں عرش ظاہری کا مکین ہے، عرش سینہ یعنی دل کا مکین بھی ہے۔ انسان کے جسم مادی کی رسائی بے شک اس نیلے آسمان تک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب اس جسم خاکی میں یعنی انسان میں جب عشق کا تخیل کردہ دل وجود اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی رسائی آسمانوں سے کہیں اوپر ہوتی ہے۔ اور یہ دل کون سا ہے؟ یہ انبیاء اور اولیاء کرام کا دل ہی ہوتا ہے۔ یعنی شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں اگر کہیں سما سکتی ہے تو وہ مرد مومن کا دل ہے، اور اس کائنات میں خوبصورتی بھی صرف مرد مومن کے دل کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ شعر نمبر 6۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔
پیکر نوری کہتے ہیں نوری جسم یعنی فرشتہ. سوز و گداز سجود کے معنی ہے سجدوں کا سوز و گداز. جی پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا. اس شعر میں شاعر کہتا ہے فرشتے عالم بالا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور وہ ہر وقت خدا کے آگے سجدے میں گرے رہتے ہیں. ظاہری طور پر تو یہ بڑا بلند مقام ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ اگر نوری مخلوق کو اللہ کے حضور سجدے میسر ہے تو کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے سجدوں میں دل پگھلا دینے والی اور دلوں میں جلن پیدا کرنے والی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی. یہ کیفیت صرف انسانی دل کو عطا کی گئی ہیں. فرشتے اس عطا کے حقدار اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں اس عطا کو لینے کا دامن یعنی دل ہی نہیں ہے. دل کے اندر سوز و گداز کی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نہیں یعنی پیکر نوری کو نہیں، پیکر خاکی یعنی انسان کو بخشی ہے. اس لیے انسان کا مقام فرشتے سے بھی بلند رکھا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. شعر نمبر 7. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود. کافر ہندی کے معنی ہندوستان کا رہنے والا ہوں، ذوق و شوق دلچسپی، صلاۃ و درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود. لب کے معنی ہے ہونٹ اور قلب دل. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اگرچہ ہندوستان کا کافر ہوں یعنی ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہوں، لیکن میرے لطف ذائقہ اور لگن کو تو دیکھیے. کس مسجد کی فضا میں داخل ہوتے ہی میرے ہونٹوں پر یعنی ظاہری آواز میں اور میرے دل میں یعنی باطنی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے الفاظ جاری ہو گئے تھے. یعنی میں ہندوستان میں بے شک رہنے والا ایک کافر ہوں، لیکن اور میں ہندوؤں سے ہی مسلمان ہوا ہوں، لیکن میرے دل میں وہ جذبہ دیکھیے، وہ عشق دیکھیے کہ جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا ہوں میں نے ظاہری طور پر بھی یعنی ہونٹوں کے ہلنے کی آواز بھی اور دل میں بھی یعنی باطنی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے الفاظ جاری ہو گئے تھے. تیسرے بند کا آخری شعر. شوق میری لے میں ہے شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے. تیسرے بند کا آخری شعر ہے یہ. شوق کے معنی عشق لگن، لے کے معنی طرز یعنی ادائیگی، رگ و پے کے معنی ریشے ریشی میں سر سے لے کے پاؤں تک. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی طرز ادائیگی اور اس سر کو پیدا کرنے والے دل میں عشق کا رنگ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ میں نے نبوت کے اس شاہکار عظیم کے خالق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بھی لب کشائی کی اور اس انداز میں کی کہ میرے جسم کا ریشہ ریشہ اور میرے حلق سے نکلنے والی آواز کا ایک ایک لہجہ میرے عشق کی تصویر بن گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا جو قلبی تعلق ہے، جو دلی تعلق ہے میرا، اس کا اظہار میرے درود و سلام اور حمد و ثنا کے حرف حرف اور لہجہ لہجہ میں موجود ہے. اللہ ہو یعنی وہی اللہ، اللہ کا ورد میری زبان ہی نہیں جسم کا رواں رواں بھی کر رہا ہے. جی طالبہ، یہ تھا مسجد قرطبہ کا تیسرا بند، اور اسی لیکچر میں آج ہم نے چوتھا بند بھی پڑھنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھے بند کی طرف. چوتھے بند کا پہلا شعر ہے. تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. جمال کے معنی ہے حسن، دلیل کے معنی ہے ثبوت. جلیل جلال والا اور جمیل خوبصورت حسن والا. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مسجد قرطبہ تجھ میں جو حسن نظر آتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے بنانے والے اللہ کے بندے تھے، یعنی وہ لوگ تھے جو اپنے ہر کام میں اور ہر کام پر صرف اللہ کو پیش نظر رکھتے تھے. اقبال کی اصطلاح میں مرد مومن، مرد فقیر، مرد درویش، مرد کامل یا مرد روشن ضمیر، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ہی پیش نظر رکھتے تھے. جو کام کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی تھی یا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی وہ کام کیا کرتے تھے. اس کا اصول یہ ہے کہ ہر فن پارہ اس کے فنکار کا عکس ہوتا ہے. تجھے دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کی تو حسین ہے
تیرے بنانے والے مرد خدا بھی حسین تھے۔ جی طالبہ دوسرے شعر میں آ جائیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ بنا کے معنی ہے بنیاد، ستون کے معنی ہے کھمبا، بے شمار، ان گنت۔ شام ایک ملک کا نام ہے، صحرا ریگستان، یہاں اس مراد ہے سے نخلستان، اور نخل کے معنی ہے کھجور کا درخت۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسجد قرطبہ تو مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے، یعنی تیرے ستون بے شمار ہیں، تیرے ان گنت ستون ہیں جو مسجد کے صحن میں اس طرح سے معلوم ہوتے ہیں جیسے ملک شام میں، یعنی شام کے ملک میں کسی نخلستان یا صحرا میں کھجور کے درخت ہجوم کیے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر انسان دور سے صحرا کو دیکھے اور وہاں پر کھجور کے درخت نظر آئیں تو جس طرح کھجور کے درخت لامحدود نظر آتے ہیں، اسی طرح مسجد قرطبہ کے ستون بھی بے شمار ہیں۔ شعر نمبر 3، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا منار بلند جلوہ گہ جبریل۔ مینار کے معنی اونچا ستون، جلوہ گہ تجلی کی جگہ، جبریل کے معنی ہے اللہ کا مقرب فرشتہ، در و بام دروازہ اور چھت، وادی ایمن ایمن کی وادی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا نور ظاہر ہوا تھا، تجلی خدا ہوئی تھی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تیرا اونچا مینار خدا کے مقرب فرشتے جبریل کے جلوہ کرنے کی جگہ ہے، یہ بہت بلند اور بہت بابرکت ہے۔ تیرے دروازوں، چھتوں اور دیواروں پر، یعنی تیری پوری تعمیر پر نور کی ایسی تجلی دکھائی دیتی ہے جو کبھی وادی ایمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، یعنی خدا کے نور کی تجلی تیرے ہر حصے پر جلوہ فگن معلوم ہوتی ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح وادی ایمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوا تھا، اسی طرح اے مسجد قرطبہ تیرے دروازوں پر، چھتوں پر، دیواروں پر، یعنی تیری پوری تعمیر پر یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آ رہی ہیں۔ شعر نمبر 4، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اذان یعنی نماز کے لیے جو پکار، فاش ظاہر ہونا، سر کلیم و خلیل حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راز۔ کلیم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چوتھے شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ مرد مسلمان ہزارہ قسم کے حادثات کے باوجود بھی نہیں مٹ سکتا، کیونکہ مسجد میں وہ 5 وقت نماز پر اللہ کو ایک خاص انداز میں پکارتا ہے، یعنی اذان دیتا ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھید ظاہر ہوتا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور لا الہ کی شہادت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ اسی ہتھیار سے کیا تھا۔ آج بھی مسلمان کی اذان اسے 5 وقت بار یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ آج کے فرعونوں اور نمرودوں کا مقابلہ کر کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ جذبہ اسے 1000 مصیبتوں، 1000 حادثات اور 1000 مخالفتوں کے ہوتے ہوئے بھی مٹنے نہیں دیتا۔ جی طالبات، ہم پڑھتے ہیں 5واں شعر۔ اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیب و نیل۔ بے حدود کے معنی ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، افق کے معنی ہے آسمان، بے صغر، صغر کی جمع یعنی سرحد، سمندر، موج کے معنی ہے لہر، اور دجلہ عراق کا ایک دریا ہے، دجلہ عراق کا ایک دریا، دنوب یورپ کا ایک دریا، اور نیل مصر کا ایک دریا۔ شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ ملت چونکہ رنگ، نسل، وطن، زبان وغیرہ پر مبنی نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے اور وہ اسی لڑی سے منسلک ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ ملت چونکہ رنگ، نسل، وطن، زبان وغیرہ پر مبنی نہیں ہے،
اور اس کی عمارت صرف توحید کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ مسلمان کی عمارت صرف توحید کی یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اس بنیاد پر کھڑی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے چاہے کہیں بھی ہوں وہ ایک ہی قوم کے افراد ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان ملت ایک سمندر کی مانند ہے جس کی موجیں دجلہ یعنی عراق کا دریا، دنوب یورپ کا دریا اور نیل مصر کا دریا، چاہے وہ ان ممالک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اس کا تعلق توحید کی وجہ سے ایک ہی قوم کے افراد سے ہے۔ یعنی ان سب علاقوں کے مسلمان اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے ایک ملت ہے۔ ملت اسلامی کسی خاص ملک تک محدود نہیں ہے، اس کا کوئی خاص خطۂ ارض نہیں ہے، اس کے خطۂ ارض کی کوئی حدیں نہیں ہیں اور اس کے آسمان کی بھی کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ وہ آفاقی ملت ہے، کسی ایک خطہ، طبقہ، نسل وغیرہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے وہ توحید کی بنا پر ایک ہی قوم کہلائیں گے یعنی امت مسلمہ۔ 5ویں شعر میں آ جائے، اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے سغور۔ 6 شعر میں آ جائے، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رہی۔ عجیب کے معنی ہے انوکھا، نرالا، غریب کہتے ہیں اجنبی کو، عہد کہن پرانا دور، پیام رہی جانے کا پیغام، کوچ کر جانے کا پیغام۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر مسلمان گزشتہ تاریخ کو دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 1200 سال تک مشرق و مغرب پر حکمرانی کی ہے اور اس انداز سے کی ہے جو حکمرانی کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے اس عرصہ میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو حکمت، عشق حق، نور، دانش، شرافت، انسانیت وغیرہ سے آشنا کیے ہیں، غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے، گداؤں کو آقا اور غلاموں کو شہنشاہ بنایا ہے، تمام انسانوں کو ایک عالم کی برادری کا ہونے کا درس دیا ہے۔ اسی کو علامہ محمد اقبال نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے زمانے انوکھے اور نرالے، ان کی کہانیاں اجنبی ہیں، یعنی مسلمانوں نے دنیا کو جن نظریات سے آشنا کیا اور جو کارنامے سر انجام دیے وہ حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے پرانے زمانے کو کوچ کا پیغام دیا، یعنی پرانے زمانے کو رخصت کر دیا جس میں صرف جہالت ہی جہالت تھی، اور ایک نئے زمانے کی بنیاد رکھی جس میں انسان کو ہر تہم پرستی، غیر خدا اور ہر ابلیس سے آزاد کر کے دنیا میں شرافت اور انسانیت کا بول بالا کیا، انسانی آزادی کا علم بلند کیا، عورت اور مرد کے حقوق کی نگہداشت کی۔ جبکہ یورپ نے پچھلے 200 سال سے دنیا کو جو معاشرہ دیا ہے وہ اوباشی، حق ناشناسی، قوموں اور افراد کی لوٹ کھسوٹ، دنیا کی تباہی، علوم و فنون، شیطانی اور نظریات و افکار غیر انسانی پر مبنی ہیں۔ شعر نمبر 7، ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، ارباب ذوق ذوق رکھنے والا، فارس کہتے ہیں گھوڑے دوڑانے والے، میدان شوق عشق کا میدان، رحیق کے معنی ہے تیز آگ کی طرح، بادہ شراب اور تیغ کے معنی ہے تلوار، اصیل جوہردار۔ 7ویں شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو دنیا پر 1200 سال تک حکمران رہے، ان کی تاریخ کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بزم کائنات کو سجایا ہے اور اس کائنات کی سجاوٹ کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ بزم انسانیت میں ان کے دم سے رونق تھی اور میدان جنگ میں ان کے نعروں سے حق فتح یاب تھا۔ وہ ان لوگوں کے باوجود جو ذوق کی چاشنی رکھتے تھے ساقی تھے، ساقی شراب پلانے والے، یعنی دوسروں کو بھی انسانیت کا درس دینے والے، حق کا درس دینے والے۔ وہ ان کو ذوق کی شراب پلا کر ان کی تسکین کرنے والے تھے۔ وہ عشق کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار تھے، اور اگر حق کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تو وہ میدان جنگ میں نکل کر ان کی سرکوبی کر دیتے تھے، ان کا خاتمہ کر ڈالتے تھے۔ ان کے پاس دین کی جو شراب تھی، یعنی جو اصل دین تھا، وہ بڑا ہی تند و تیز تھا۔ وہ جو ایک دفعہ پی لے اس میں سرشار رہے، یعنی دین کی جو شراب ان کے پاس تھی، اگر وہ ایک دفعہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا تو وہ اس میں سرشار رہتا،
ان کے پاس حق کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی سرکوبی کے لیے جو تلوار تھی وہ جوہر دار تھی، ایسی کاٹ رکھتی تھی کہ جس سے باطل کا گلا کٹ کر ہی رہتا تھا۔ جی طالبان، چوتھا بند اور اس کا آخری شعر، چوتھے بند کا آخری شعر ہے: مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ مرد سپاہی، حق کے لیے لڑنے والا، زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جو عام طور پر جنگ کے میدان میں پہنا جاتا ہے۔ لا الہ، کلمہ طیبہ، یعنی جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سایہ شمشیر، تلوار کا سایہ، پناہ، حفاظت کی جگہ۔ آخری شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کی ساری زندگی سپاہی کی زندگی ہے، زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ، وہ کلمہ طیبہ یعنی توحید کی زرہ کا لباس پہنے رہتا ہے۔ یعنی مسلمان کی ساری زندگی مجاہد کی زندگی ہوتی ہے، چاہے امن کا زمانہ ہو چاہے جنگ کا زمانہ ہو، وہ ہر وقت توحید کا لباس پہنے رہتا ہے۔ وہ بزم میں بھی یعنی دنیا میں بھی، محفل میں بھی باطل کے ہر حملے کے زخم سے بچنے کے لیے توحید کو ڈھال بناتا ہے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور رزم میں بھی، محفل میں بھی، امن میں بھی باطل کے ہر حملہ کے زخم سے بچنے کے لیے توحید کی حفاظت گاہ میں رہتا ہے۔ یعنی امن کا زمانہ ہو یا جنگ کا زمانہ ہو، دونوں زمانوں میں ایک سپاہی کی طرح باطل کے خلاف، کفر کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے۔ وہ ہر لمحہ سر پر کفن باندھے رہتا ہے، ہر لمحہ اس کی تلوار تیز رہتی ہے، اور ہر لمحہ اس کی تلوار کافر کا یا باطل کا سر کاٹنے کے لیے تیار رہتی ہے، تیز رہتی ہے۔ اس کی پوری زندگی مجاہد کی زندگی ہوتی ہے۔ جی طالبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے مسجد قرطبہ کا تیسرا اور چوتھا بند پڑھا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم مسجد قرطبہ کا 5واں اور 6واں بند پڑھیں گے۔